السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ جرم و سزا پر مبنی ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی سرگزشت، تلاش گمشدگی کی رپورٹ ایک اور تھانے میں درج کروائی گئی تھی۔ تفتیشی افسر اے ایس آئی فیض محمد گمشدہ نوجوان کو تلاش کرتے ہوئے ہمارے قصبے میں پہنچا تھا، لیکن آگے سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ جب ہمارے تھانے میں پہنچا تو خاصا تھکا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور جب وہ تازہ دم ہوا تو میں نے اس سے گمشدہ نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ گمشدہ نوجوان کا نام حبیب احمد تھا، عمر اس کی 25 سال تھی، تعلیم یافتہ تھا، غیر شادی شدہ تھا اور چہرے پہ چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں۔ وہ لائل پور کے ایک بہت بڑے کلاتھ سٹور پر ملازمت کرتا تھا اور آخری بار سفید قمیض اور سرمئی پتلون میں سیاہ بوٹوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ کلاتھ سٹور کے مالک کا کہنا تھا کہ حبیب نے 13 جون کو 3 دن کی چھٹی لی تھی، غالباً اس روز بدھ تھا۔ اس نے مختلف لوگوں کو چھٹی کی مختلف وجہ بتائی تھی۔ کلاتھ سٹور کے مالک کے مطابق وہ اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے شیخوپورہ جانا چاہتا تھا۔ گھر والوں کو اس نے یہ بتایا کہ وہ لاہور انٹرویو دینے جا رہا ہے۔ اس کے ایک قریبی دوست کے مطابق حبیب ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسی کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ فیض محمد کی تفتیش یہ ظاہر کرتی تھی کہ حبیب احمد اکیلا ہی بس پر سوار ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ فیض محمد کا بیان تھا کہ حبیب احمد کی گمشدگی کی مدت کے دوران پورے لائل پور میں کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کروائی، جبکہ حبیب احمد کے دوست نے، جس کا نام اجمل تھا، بڑے یقین سے کہا تھا کہ حبیب احمد اپنی محبوبہ کو تفریح کروانے لے گیا تھا۔ اس نے لڑکی کا نام زرینہ بتایا تھا۔ فیض محمد نے زرینہ نام لڑکی کا کھوج لگانے کی کوشش بھی کی، لیکن اسے کوئی ایسی زرینہ نہیں ملی جس کا حبیب احمد سے کوئی تعلق ثابت ہو سکے۔ لڑکی کا ذکر کلاتھ سٹور پر کام کرنے والے لوگوں نے بھی کیا تھا کہ ایک درمیانے قد کی لڑکی کبھی اکیلی اور کبھی کسی دوست کے ہمراہ دکان پر آتی تھی اور حبیب احمد سے ہی خریداری کرتی تھی۔ شکل و صورت کی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن لباس دیدہ زیب پہنتی تھی اور جسمانی اعتبار سے بھی خاصا خوبصورت تھی۔ اس لڑکی کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ گمشدگی کی رپورٹ حبیب احمد کے باپ ظہیر احمد نے 22 مارچ کو درج کروائی تھی۔ ملک صاحب، بندہ اسی قصبے تک صحیح سلامت پہنچا تھا، یہ بالکل پکی بات ہے۔ میں نے پوری تسلی کر لی ہے۔ یہاں تو ادھر سے ہی وہ کہیں اور چلا گیا ہے یا پھر ابھی تک ادھر ہی ہے؟ یہ تمہارا اندازہ ہے یا تمہیں اس کے بارے میں پہنچنے کا یہاں پر کوئی پکا ثبوت بھی ملا ہے؟ پکا ثبوت ملا ہے خان۔ وہ خان بس سروس کی بس میں یہاں پہنچا تھا، بس کنڈکٹر سے اچھی طرح جانتا تھا، وہ اسی کی دکان سے خریداری وغیرہ کرتا تھا اور دونوں کی آپس میں دعا سلام بھی تھی۔ اور اس لڑکی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے دونوں نے آپس میں چوری چھپے شادی کر لی اور یہاں پر رہائش اختیار کر لی ہو۔ لڑکی کے بارے میں مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس سارے قصے میں ابھی زبانی کلامی ہی اس لڑکی کی بات ہو رہی ہے۔ حبیب احمد کے گھر والوں سے بھی میں نے پوچھا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے یا پھر وہ اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ حیرانی اس بات کی ہے کہ لڑکی کا بالکل کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے علاقے کی رہنے والی ہو اور کبھی کبھار لائل پور آتی رہتی ہو۔ کوئی خاندانی دشمنی کا معاملہ تو نہیں؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ملک صاحب۔ پھر رپوش نوجوان کی ایک تصویر اے ایس آئی فیض محمد نے نکال کر مجھے دی۔ ملک صاحب، آپ یہ تصویر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بارے میں چیک کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بازار میں یا سڑک پر چلتا پھرتا نظر آ جائے۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ یہ 3 بہنوں اور 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ اس کے باپ کی مالی حالت اچھی نہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ روزانہ تھانے کے چکر لگاتا رہے۔ اچھا ٹھیک ہے فیض محمد، میں کوشش کروں گا۔ اگر یہ نوجوان اسی قصبے میں ہوا تو ہماری نظروں سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ اس کا چال چلن کیسا ہے؟ جناب ملک صاحب، ہر شخص نے اس کے بارے میں اچھی رائے دی ہے۔ خوش اخلاق ہے، خوش طبیعت ہے، خوبصورت ہے اور اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی اس کا ہے۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر لی۔ اے ایس آئی فیض محمد ایک رات ہمارا مہمان رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ 5-6 روز کے بعد ہمیں ایس پی علاقہ کی طرف سے حبیب احمد کے بارے میں باقاعدہ تفتیش کرنے اور رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت موصول ہوئی۔ فیض محمد کے جانے کے بعد میں نے تھانے کے عملے کو حبیب احمد کی تصویریں دکھانے کے بعد یہ ہدایت کر دی تھی کہ
کوئی شکل و صورت کے آدمی پر نظر رکھے، لیکن اس معاملے پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ جب ایس پی صاحب کی طرف سے احکامات موصول ہونے کے بعد میں نے اس معاملے پر خصوصی توجہ دینی شروع کر دی۔ 3 روز کے اندر میرے آدمیوں نے تانگے والے کا پتہ چلا لیا جس نے بس سٹینڈ سے حبیب احمد کو اٹھایا تھا۔ تانگے والے نوجوان شخص تھا اور سینڈرو نام سے مشہور تھا۔ میں نے ایک حوالدار کو ساتھ لیا اور اڈے پر جا کر سینڈرو کے تھانے میں بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ روز پہلے تم نے اس آدمی کو شہر پہنچایا تھا۔ میں نے اسے حبیب احمد کی تصویر دکھائی۔ ہمیں اس مکان پر لے چلو، یہاں پر یہ شخص اترا تھا۔ لو جی ملک صاحب، آپ کی سواری اس جگہ پہ اتری تھی۔ جیسے ہی تانگا چلا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، اس نے مجھے کوئی پتہ بھی پوچھا تھا مگر مجھے یاد نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھا لکھا بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا، اس پہ کوئی پتہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کس کا نام لیا تھا یا مکان نمبر پوچھا تھا؟ شاید نام ہی پوچھا تھا۔ تانگے سے اتر کر وہ کس طرف گیا تھا؟ اس نے بائیں ہاتھ والی ایک گلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا رخ اسی گلی کی طرف تھا۔ میں نے تانگے والے کو فارغ کر دیا اور حوالدار کے ہمراہ اس گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ نیم پختہ گلی تقریباً سنسان پڑی تھی۔ تقریباً 50 قدم دور کونے پر ایک حلوائی کی دکان تھی۔ دکان کے باہر ایک بینچ رکھی ہوئی تھی جس پر 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص ہمیں دیکھ کر بینچ سے اٹھ گیا اور دکاندار کو پیسے دے کر ایک طرف چل پڑا۔ وہ درمیانی قد کا نوجوان تھا۔ ملک صاحب، یہ آدمی مجھے کچھ مشکوک معلوم ہوتا ہے، حوالدار نے کہا۔ روکوں اسے کیا؟ جانے دو، ایسے مشکوک آدمی ہر گلی میں ہوتے ہیں۔ نوجوان دائیں طرف والی گلی میں مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے دکاندار اور گاہکوں کو حبیب احمد کی تصویر دکھا کر پوچھا، کیا انہوں نے اس شکل و صورت کا کوئی آدمی یہاں دیکھا ہے؟ گاہکوں نے تصویر کو اچھی طرح دیکھے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ دکاندار بھاری جسامت کا آدمی تھا۔ وہ تصویر کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، آدمی تو باہر کا ہے پر شکل کچھ دیکھی والی سی لگتی ہے۔ اس نے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اوئے جیلے ذرا ایتھے باہر تے آ۔ ایک 18-19 سال کا نوجوان جو دکان کے تاریخ گوچھے میں مٹھائی کا تھال سجا رہا تھا، دھوتی کے پلو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے باہر آ گیا اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔ پتر یہ تصویر تو ذرا دیکھ۔ دکاندار نے لڑکے سے کہا، میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ ابا جی بھول گیا تسی، لڑکے نے کہا۔ اس بندے نے تو 2 سر مٹھائی خریدی سی ساڈے کولوں، چودھری فرمان علی دا پتہ بھی پوچھیا سی۔ اچھا یاد آ گیا، دکاندار نے کہا۔ پچھلے مہینے یہ آدمی ہماری دکان پر آیا تھا۔ اس نے 2 سیر برفی اور میسو خریدے تھے۔ اس کے بعد چودھری فرمان علی کی کوٹھی کا پتہ پوچھ کر چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، چودھری فرمان کی کوٹھی کا پتہ پوچھا اور آگے بڑھ گیا؟ جی بالکل جناب۔ میں نے چودھری فرمان کی کوٹھی کا پتہ اس سے چیک کیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا اور چودھری فرمان کی کوٹھی کے دروازے پر دستک دی۔ میرے دستک کے جواب میں ایک سفید ریش بوڑھا باہر آیا۔ وہ ملازم معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، چودھری فرمان علی کسی کام سے گئے ہوئے ہیں اور شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ چودھری صاحب کا کوئی بیٹا گھر میں آؤ تو اسے بلا لو۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر عاجزانہ مسکراہٹ مدارا ہوئی۔ بولا، چودھری صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے جی۔ اچھا، کیا چودھری صاحب نے شادی نہیں کی یا اولاد ہی نہیں ہوئی؟ شادی بھی کی تھی اور اولاد بھی ہوئی تھی، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ 10 سال پرانی بات ہے۔ وہ ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ رستے میں ایک سنسان جگہ پر 10-12 مسلح آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور سب کو ختم کر دیا۔ چودھری صاحب پہلے واپس آ گئے تھے اس لیے بچ گئے۔ گھر میں کوئی اور بڑا ہے تو اس کو بلا لو۔ جناب، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی بوڑھی ماں ہے، اس کی نظر کمزور ہے، ایک چھوٹی بہن ہے۔ اگر حکم کرے تو اسے بلا لو۔ ایسا کرو، اس سے یہ پوچھ کر آؤ کہ 20-22 دن پہلے ان کے گھر لائل پور سے کوئی مہمان آیا تھا۔ بوڑھا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 40-42 سال عورت دروازے پر آئی۔ اس نے رنگین چادر اوڑھ رکھی تھی اور بھاری جسم کی روب دار عورت تھی۔ بعد میں معلوم ہوا وہ چودھری فرمان کی چھوٹی بہن تھی۔ ہمارے گھر میں لائل پور سے کوئی مہمان نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ آپ کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ایک آدمی ہے، حبیب احمد نام ہے اس کا۔ یہ تو چلو حلوائی ہے، اس نے بتایا کہ شخص نے آپ کی کوٹھی کا پتہ پوچھا تھا۔ یہ مارچ کی 13 تاریخ کی بات ہے۔ اس نے فرمان منزل کا پوچھا ہوگا۔ عورت ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی،
یہ علاقہ فرمان منزل کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے میں جو بھی نیا آدمی آتا ہے وہ فرمان منزل کا پتہ پوچھتے ہوئے آتا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حبیب احمد اس علاقے کے کسی اور گھر میں آیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ پراسرار لڑکی جس کا نام زرینہ بتایا جاتا ہے اسی علاقے کی رہنے والی ہو اور احمد اس سے ملنے آیا ہو۔ اسی لمحے ایک بکری کا بچہ کلاچیاں بھرتا ہوا ایک دروازے سے نکلا۔ وہ خاصا ترنگ میں معلوم ہوتا تھا اور خوب اچھل کود مچا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت گلی میں داخل ہوئی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بکری کے بچے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حوالدار نے دوڑ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور عورت کی طرف بڑھا۔ جیتے رہو پتر، عورت نے حوالدار کو دعا دی۔ اللہ حیاتی دے، اب اس کی اندر بھی پہنچا دو۔ حوالدار بچے کو لے کر صحن میں گھس گیا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں جی اس گلی میں کوئی زرینہ نام کی لڑکی بھی رہتی ہے؟ میری بیٹی کو شاید پتہ ہو، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، گھر سے بھی نہیں نکلتی، مجھے اب کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ اندر آ جاؤ، میں اس سے پوچھتی ہوں۔ سین خاصا بڑا تھا، میں دروازے کے قریب ہی رک گیا۔ عورت اپنی بیٹی کو بلا لائی۔ وہ پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ یہ میری بیٹی حمیدہ ہے، اس کو پتہ ہوگا زرینہ کا۔ آپ کو کون سی زرینہ کا پتہ چاہیے؟ حمیدہ نے پوچھا۔ اس محلے میں تو 2-3 زرینہ رہتی ہیں، یہ تو تم ہی ہمیں بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا، جس زرینہ کی ہمیں تلاش ہے اس کی عمر 20-22 سال کے قریب ہوگی، وہ کبھی کبھار لائل پور جاتی رہتی ہے۔ ایک زرینہ تو چھوٹی ہے، اس کی عمر تو 12-13 سال ہوگی۔ دوسری اور تیسری زرینے کی عمریں 22 اور 24 کے قریب ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دونوں کے پتے پوچھے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پہلی زرینہ اس گلی میں 3 یا 4 مکان چھوڑ کر رہتی تھی۔ اس کے باپ کا نام اسماعیل تھا۔ ہم نے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بھاری بھرکم شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ حکم کرو جی۔ اس کی آواز بھاری اور پھنسی پھنسی سی۔ وہ 24-25 روز پہلے آپ کے گھر میں لائل پور سے کوئی مہمان آیا تھا؟ نہ جی، ہمارے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ اور اس نے دھڑم سے دروازہ بند کر دیا۔ بڑا بد دماغ آدمی ہے جناب۔ پھر ہم چل پڑے آگے۔ دوسری زرینہ کا گھر فرمان منزل سے آگے ایک گلی میں تھا جو اپنی دائنی طرف مڑ جاتی تھی۔ خاصا بڑا مکان تھا۔ دروازہ کھولنے والی ایک 40-42 سال کی فربہ اندام عورت تھی۔ اس نے چست اور بھڑکیلا لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر چلی گئی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے اپنا تعارف کروایا، پھر کہا، ہمیں معلوم ہوا کہ 24-25 روز پہلے آپ کے ہاں لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا۔ جی؟ وہ چونک کر بولی، مہمان؟ کس مہمان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مہمان تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ جی مہمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا نام حبیب احمد ہے۔ وہ پچھلے مہینے کی… میں کسی حبیب احمد کو نہیں جانتی، عورت نے تیز لہجے میں کہا اور میری بات مکمل بھی نہیں ہونے دی۔ لال پور میرا ایک بھائی رہتا ہے، وہ اور اس کی بیوی بچے ادھر آتے ہیں، لیکن اس نام کا کوئی نہیں آیا ہمارے گھر میں۔ بات ختم کرتے اس نے دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کا نام منظور حسین ہے، ادھر بوانا بازار میں اس کی اپنی دکان ہے۔ بات کیا ہے؟ اس عورت کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ گلی میں چوکا سناٹا تھا، اس لیے بھاری آواز سن کر آس پاس کے 2 دروازے کھل گئے تھے۔ کیا آپ کی بیٹی کا نام زرینہ ہے؟ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے چہرے پر الجھن بھی پائی جاتی تھی اور غصہ بھی۔ ہم غیر مردوں کے سامنے اپنے بیٹیوں کے نام نہیں لیا کرتے۔ اس نے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھا جس کی آڑ میں سے ہمیں ایک ادھیڑ عمر عورت جھانکتی ہوئی نظر آئی۔ لو جی، نہ کو گل نہ کو بات، دروازہ کھڑکھڑایا اور لڑکیوں کے نام پوچھنے شروع کر دیا۔ تھاندار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، اس محلے میں ایسے ویسے لوگ نہیں رہتے۔ بی بی، آپ اپنے آدمی کو باہر بھیج دیں، میں نے قدرے سختی سے کہا۔ میں عزت دار اور بازاری آدمیوں میں فرق کرنا خوب جانتا ہوں اور یہی میرا کام ہے۔ میرا آدمی فوت ہو چکا ہے، آپ جلدی بات کریں، مجھے اور بھی کام ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام نہیں بتایا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس کا نام زرینہ ہے۔ کیا میں یہ سمجھ لوں آپ کوئی بات چھپانا چاہتی ہیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی بات چھپانے کی؟ آپ کی بیٹی تو لائل پور جاتی ہی رہتی ہوگی۔ تھاندار صاحب، میں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں، عورت نے سختی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔
اس عورت کے رویے میں کوئی خاص بات تھی جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی، لہٰذا میں نے پڑوسیوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مناسب سمجھا۔ سامنے دروازے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا کہ اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور ہمیں ایک سادہ سی بیٹھک میں لے گئی۔ کیا معاملہ ہے؟ اس نے رازدانہ لہجے میں کہا۔ کیا نصیرہ کی کڑی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ سب خیر ہے نا؟ نصیرہ کی لڑکی کا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ زرینہ نام ہے، بڑی فیشنی کڑی ہے، ویسے ماں بھی کم نہیں۔ کمرے کے دروازے میں ایک 14-15 سالہ لڑکا بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جیب سے حبیب احمد کی تصویر نکال کر بوڑھی عورت کو دکھائی اور کہا کہ 24-25 روز پہلے یہ آدمی لال پور سے یہاں آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے اس کو گلی میں آتے جاتے دیکھا ہو۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت نے تصویر لے کر غور سے اسے دیکھا ہوئی بولی، نصیرہ کے گھر ایک پرونا آیا تو تھا، سنا تھا کہ وہ بھی لال پور سے آیا تھا، پتہ نہیں یہ تھا یا کوئی اور۔ امیر احمد ذرا دیکھ تو صحیح ہے تصویر کو۔ دروازے میں کھڑا لڑکا آگے آیا اور تصویر پر نظر ڈالتے ہی بولا، آہو جی یہ وہی پرونا ہے۔ ایک مسئلہ حل ہوا، گویا چکر عشق کا ہی تھا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، برخوردار امیر احمد، کیا تمہیں یقین ہے یہ آدمی نصیرہ بیگم کے گھر ٹھہرا ہوا تھا؟ آہو جی چنگی طرح یقین ہے جی، میں اس باؤ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ گل بات بھی کی تھی، یہ ہماری نصیرہ کے گھر ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے تصویر جیب میں رکھ لی اور اس بوڑھی عورت سے پوچھا، یہ نصیرہ بیگم کیسی عورت ہے؟ جب سے نصیرہ کا آدمی فوت ہوا ہے اس دن سے اس کو پر لگ گئے ہیں، اصل رنگ روپ تو اس نے آدمی کے مرنے کے بعد نکالے ہیں۔ سارا چکر رزینہ کا ہے، اس کی دیکھا دیکھی محلے کی دوسری لڑکیوں کی عادتیں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ یہ حبیب احمد ان کا کیا لگتا تھا؟ میں نے پوچھا، کوئی رشتہ دار یا ملنے جلنے والا؟ کچھ بھی نہیں ہے جی، زرینہ کے پیچھے آیا ہوگا۔ حبیب احمد کتنے دن یہاں رہا تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ جب ماں کے لچھن ٹھیک نہیں ہوں گے تو بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی؟ چودھری فرمان علی کا ان کے گھر بہت آنا جانا ہے۔ چودھری فرمان علی زرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر چودھری فرمان علی زرینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے حبیب احمد کا آنا یقیناً ناگوار گزرا ہوگا۔ میں علم دین کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ حبیب احمد گیا کہاں تھا۔ پڑوسیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ زرینہ کئی روز سے گھر میں نظر نہیں آ رہی اور نصیرہ بیگم کا کہنا تھا کہ وہ لائل پور گئی ہوئی ہے۔ اگلے روز میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور بس کے ذریعے لائل پور پہنچ گیا۔ صرف 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ پہلے ہم تھانے میں گئے جس میں حبیب احمد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی۔ ASI فیض محمد بڑے پیار سے ہمیں ملا اور ہماری خاطر مدارت بھی کی۔ میں نے اسے حبیب احمد کے بارے میں اپنی تفتیش سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہمیں زرینہ کا سراغ بھی مل گیا ہے، لیکن اصل حقیقت حبیب احمد یہاں زرینہ سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ زرینہ کا ایک ماموں یہاں رہتا ہے، زرینہ آج کل اس کے پاس ہی رہتی ہے۔ اس نے مجھ سے پتہ پوچھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد تانگا منگوا لیا۔ مکان تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا۔ وہ زرینہ کی ممانی تھی۔ اس نے بتایا کہ زرینہ نے حال ہی میں ایک اسکول میں ملازمت کر لی ہے اور اس وقت وہ اسکول گئی ہوئی ہے۔ وہ 2 بجے کے بعد واپس آتی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، میں 2 بجے کے بعد آ جاؤں گا۔ 2 بجے کے بعد میں اکیلا ہی وہاں آیا۔ زرینہ کی مامی نے اپنے شوہر منظور حسین کو بھی گھر میں بلا رکھا تھا۔ وہ 50-55 سال کا خالص کاروباری آدمی تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی بات چیت کے بعد پوچھا، میں کیوں زرینہ سے ملنا چاہتا ہوں؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، آپ اپنی بھانجی کو بلائیں، ساری باتیں اس کے سامنے ہوں گی۔ ہمیں ایک شخص کے بارے میں معلومات درکار ہے اور زرینہ اس شخص کو جانتی ہے۔ منظور حسین نے پریشان نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، جاؤ اسے بلا کے لے کے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد زرینہ اپنی مامی کے ہمراہ جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ماموں نے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنی ممانی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بی بی، میں تمہارے گھر گیا تھا اور تمہاری ماں سے ملا تھا۔ وہاں سے پتہ چلا تم لائل پار آئی ہوئی ہو، اس لیے ادھر آنا پڑا۔ تمہیں یاد ہوگا پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو تمہارے ہاں ایک مہمان آیا تھا۔ وہ لائل پور کا رہنے والا ہے اور ایک کلاتھ سٹور پر کام کرتا ہے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ سمجھ گئی میں کہ کس مہمان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس مہمان کا نام حبیب احمد ہے۔ میں نے مزید کہا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے دن تمہارے گھر میں رہا۔
جی وہ صرف ایک رات ہمارے یہاں رہا تھا۔ گزشتہ مہینے وہ کسی سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوگا۔ منظور حسین نے ایک بار پھر گسیلی نظروں سے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری طرف متوجہ ہو کر بولی، تھانے دار صاحب، حبیب احمد ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا تھا اور مل کر واپس چلا گیا۔ میں آپ کے ان سوالات کا مقصد نہیں سمجھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے یہ سوالات پسند نہیں ہیں۔ بی بی بات یہ ہے کہ حبیب احمد کے باپ نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ 13 مارچ کی رات کے وقت وہ تمہارے گھر پہنچا تھا۔ اس نے اپنے مالک سے 3 دن کی چھٹی لی تھی۔ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 3 راتیں تمہارے گھر میں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تمہارا کہنا ہے کہ وہ ایک رات رہ کر واپس چلا گیا، مگر وہ اپنے گھر واپس نہیں پہنچا، نہ ہی اس کے بعد کسی نے اسے دیکھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میری بات سن کر وہ فکرمند نظر آنے لگی۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ حبیب احمد اپنے گھر نہیں پہنچا۔ یہ بات تو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے۔ زرینہ بی بی، کیا وہ تمہارے گھر سے خوش گیا تھا یا کسی بات پر ناراض ہو گئی تھی؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہوگی؟ یہ بات تو تم ہی بتا سکتی ہو۔ مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ وہ گھر سے کس ٹائم پر نکلا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں اس کے جانے کا پتہ نہیں چلا؟ ہاں، وہ صبح صبح اٹھ کر چلا گیا تھا۔ امی کو اس کا آنا اچھا نہیں لگا اور انہوں نے اس کے منہ پر یہ بات کر دی تھی۔ میرا مطلب ہے حبیب احمد رات ہی کو واپس جانا چاہتا تھا، مگر امی نے اسے روک لیا۔ میرے ذہن میں خدشات نے سر ابھارا۔ اس نے اصل بات چھپانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ زرینہ کی ماں نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کے تعاون سے حبیب احمد کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ زرینہ یہ کہتے کہتے رک گئی تھی کہ وہ رات ہی کو حبیب احمد کے ہمراہ جانے پر تل گئی تھی۔ زرینہ بی بی، بات یہ ہے کہ ہمیں بھی حبیب احمد کی تلاش ہے اور تمہیں بھی، اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں تو تم ہمیں تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں ایک خود پسند عورت ہے اور دولت جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ دولت کی خاطر وہ اسے بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ ان کے پڑوس میں ایک خوشحال ذمہ دار رہتا ہے جس کا نام چودھری فرمان علی ہے۔ وہ زرینہ کے باپ کا دوست ہے اور کبھی کبھار خیریت پوچھنے ان کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ جب بھی ان کے گھر آتا، نصیرہ بیگم پر اپنی بیٹی کو بناؤ سنگار کرنے کی ہدایت کرتی اور اس سے چودھری فرمان کی خدمت کرواتی۔ ان باتوں سے زرینہ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی ماں چودھری فرمان علی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات اسے بہت بعد میں معلوم ہوئی کہ اس کی ماں اپنی نہیں بلکہ اس کی شادی چودھری فرمان سے کروانا چاہتی ہے۔ ماں کے ارادے سے آگاہ ہونے کے بعد اس نے اپنی شادی کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے خیال میں یہی ایک بہترین صورت تھی۔ حبیب احمد کا ذکر زرینہ نے اپنی ماں سے کیا۔ نصیرہ بیگم نے پہلے تو بیٹی کو پوری طرح جھاڑ دیا اور گھر میں پابند کرنے کی کوشش کی، لیکن زرینہ سرکشی پر اتر آئی۔ اس پر نصیرہ بیگم نے اس سے کہا کہ وہ کسی روز حبیب احمد کو گھر بلائے۔ زرینہ کو معلوم نہیں تھا کہ ماں کے دل میں کیا ہے۔ اس نے حبیب احمد کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جس روز حبیب احمد ان کے گھر پہنچا، اسی روز اتفاق سے نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان کو رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ حبیب احمد نے تقریباً رات کے 8 بجے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت دونوں ماں بیٹی چودھری فرمان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چودھری فرمان کے قریب بٹھایا تھا۔ دروازہ نصیرہ بیگم نے کھولا اور حبیب احمد کو تعارف کے بعد سیدھی کھانے کے کمرے میں لے گئی۔ شاید وہ اس حرکت سے زرینہ اور حبیب احمد کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ زرینہ نے حبیب احمد کو دیکھا تو گھبراہٹ، خوشی اور الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا اور حبیب احمد کو دوسرے کمرے میں لے جانا چاہا۔ نصیرہ بیگم نے چلاکی سے کہا، ادھر کہاں لے کے جا رہی ہو مہمان کو؟ بیچارہ بھوکا ہوگا، سفر سے آیا ہے، ادھر ہی بٹھاؤ، کھانا رکھو اس کے آگے۔ اچھا آپ بیٹھیں، زرینہ نے کہا۔ وہ اچھا خاصا نروس ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے پلیٹ لاتی ہوں، حبیب احمد نے تکلفاً کہا۔ آپ لوگ زحمت نہ کریں، میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلو اپنا ہی گھر ہے، جب چاہے کھا لینا، نصیرہ بیگم نے کہا، یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ دسترخوان نیچے بچھا ہوا تھا۔ حبیب احمد نے اپنا بیگ نیچے رکھ دیا اور ایک طرف ہو کر دری پر بیٹھ گیا۔ زرینہ فطرتی حجاب کی وجہ سے ماں اور چودھری کے سامنے حبیب احمد کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ نصیرہ بیگم نے دانستہ حبیب احمد کو نظر انداز کر دیا اور چودھری فرمان علی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی۔ کھانے کے بعد چودھری فرمان علی نے حبیب احمد سے پوچھا، برخوردار تم کیا کام کرتے ہو؟
نصیرہ بیگم اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ بیچارہ کسی کپڑے کی دکان میں نوکر ہے۔ اس کا طرز تکلم تحقیر آمیز تھا۔ حبیب احمد کو یہ سوال اور جواب بہت برے لگے۔ کچھ دیر بعد چوری فرمان علی اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ نصیرہ بیگم نے برتن وغیرہ سمیٹنے کے بعد حبیب احمد سے کہا، تم شکل و صورت سے تو بڑے سمجھدار نظر آتے ہو، مگر تمہارا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔ تم رشتہ مانگنے آئے ہو یا قربانی کا بکرا خریدنے؟ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے جارحانہ انداز سے گھبرا کر بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اب تم اتنے بھی بولے نہیں ہو میاں، رشتے کی بات چیت کرنے گھر کے بڑے آتے ہیں۔ امی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ… زرینہ نے ماں کو یاد دلانا چاہا۔ تم خاموش بیٹھی رہو، نصیرہ بیگم نے ڈانٹا۔ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ لڑکیاں اپنے رشتے کی بات سن کر چھپی پھرتی تھی۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری اس حرکت پر تمہارے ٹکڑے کر دیتا۔ حبیب احمد نے کہا، زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے چلایا۔ میاں، تمہیں چاہیے تھا کہ کسی ماں بہن کو ساتھ لے کر آتے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اگلی دفعہ اپنے والدہ کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ اب کوئی ضرورت نہیں کسی کو ساتھ لانے کی۔ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ تم نے چوری صاحب کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے ہیری جیسی بیٹی کو کسی عزت دار خاندان کا رشتہ مل ہی نہیں رہا۔ خالہ، آپ زیادتی کر رہی ہیں، حبیب احمد نے کہا۔ ہم بھی عزت دار لوگ ہیں۔ واہ جی واہ، تم تو شادی سے پہلے ہی آنکھیں دکھانے لگے، بعد میں ہمارے ساتھ کیا کرو گے؟ امی، زیادتی آپ کی ہے، زرینہ نے کہا۔ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ حبیب میرے کہنے پہ آیا ہے، اور آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ دیکھنا چاہتی ہیں حبیب کو۔ اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟ اس بات پر ماں بیٹی میں خوب جھگڑا ہوا۔ حبیب احمد خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا۔ اسے کسی نے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ رات کے 10 بجے نصیرہ بیگم نے اس سے پوچھا، تم ابھی واپس جاؤ گے یا کل صبح؟ ابھی کیسے جائیں گے؟ زرینہ نے کہا، اس وقت کوئی بس نہیں ملے گی۔ ہائے ہائے، تو خام خواہ اس کے پیروں کی زنجیر بن رہی ہے۔ بیچارے کو صبح نوکری پر جانا ہوگا۔ بسیں ساری رات چلتی ہیں، کوئی نہ کوئی بس مل ہی جائے گی۔ اب نہیں جائیں گے، زرینہ نے حبیب احمد کو اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ آپ نے تو ابھی تک ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا۔ تو چل یہاں سے، نصیرہ بیگم نے زرینہ کو بازو سے پکڑ کر جھٹک دیا۔ بڑی آئی مہمان نواز کہیں کی، برخوردار، تم اس احمق لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی خراب نہ کرو۔ میں چوری فرمان علی کو زبان دے چکی ہوں۔ جی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا زرینہ کی شادی چوری فرمان علی کے بیٹے سے کرو گی؟ امی، آپ کو میرا جواب اچھی طرح معلوم ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے۔ شادی کا فیصلہ ہمیشہ بڑے ہی کرتے ہیں۔ میں انسان ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں۔ حبیب، آپ ذرا رکیں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ تیری یہ جرت، نصیرہ بیگم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اگر تم نے گھر سے نکلنے کا نام لیا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مجھے کمزور نہ سمجھیں، زرینہ نے کہا۔ آپ مجھے قیدی نہیں کر سکتی۔ میں 2 دن 4 دن 10 دن کے بعد اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ آپ کب تک مجھ پر پہرا بٹھائیں گی؟ بات پڑتی دیکھ کر نصیرہ بیگم نرم پڑ گئی۔ وہ نہ صرف حبیب کے لیے کھانا نکال لائی بلکہ اسے روک بھی لیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں کی اس تبدیلی پر زیادہ تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ضد سے ماں کو جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگلی صبح حبیب احمد اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ شاید وہ رات کے جھگڑے کی وجہ سے صبح اٹھ کر چلا گیا۔ زرینہ کو یقین نہیں آیا، اسے حبیب ایسی توقع نہیں تھی، لیکن وہ حقیقت کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں سے پوچھا، کیا حبیب اسے بتا کر گیا تھا؟ نہیں، نصیرہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ باہر کا دروازہ چور چپٹ کھلا ہوا تھا۔ ایسے بے مروت شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تو جاتے ہوئے اپنی مٹھائیاں بھی ساتھ لے گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلا گیا۔ پھر میں حبیب احمد سے ملنے کی امید میں لائل پار آ گئی اور ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ حبیب احمد نصیرہ بیگم کے گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ اس کے ساتھ یقیناً کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا، یا نصیرہ بیگم نے چودھری فرمان علی کے تعاون سے اسے قتل کر دیا تھا اور لاش کو راتوں رات ٹھکانے لگا دیا۔ میں نے زرینہ سے پوچھا اگلی صبح وہ کتنے بجے اٹھی تھی؟ اس نے جواب دیا وہ تقریباً 7 بجے اٹھی تھی۔
صبح جب تم نے اپنی ماں کو دیکھا تو کیا اس کے چہرے پر بے خوابی یا تھکن کے نشانات موجود تھے؟ اس نے میرے سوال پر غور کیا، پھر بولی، میں نے امی کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ناشتے کے بعد امی نے سر درد کی شکایت کی تھی اور وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی اور تقریباً 2 بجے تک سوتی رہی۔ میں نے زرینہ کو ہدایت کی کہ وہ ایک آدھ روز کے اندر اندر قصبے واپس چلے جائے، ہمیں اس کے بیان کی ضرورت ہوگی۔ حبیب احمد کا باپ شریف احمد 2-3 مرتبہ میرے پاس آ چکا تھا۔ وہ خاصا کمزور شخص تھا اور اپنے جوان بیٹے کی گمشدگی کے باعث سخت پریشان تھا۔ میں نے 2 سادہ لباس سپاہیوں کو چوری فرمان اور نصیرہ بیگم کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیے اور نفس درجن آدمیوں کے ہمراہ نصیرہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ میرے آدمی نے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ کوئی شخص مکان سے باہر نہ جائے۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے اور مرد کام پر گئے ہوئے تھے۔ نصیرہ بیگم خاصا دھڑلے والی عورت تھی، وہ میرے کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے سرچ وارنٹ دکھایا اور کہا کہ ہم عدالت کی اجازت سے اس کے مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور کہا، جو شخص آگے بڑھا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے گی۔ دروازے کا ایک پٹ بند تھا اور دوسرے حصے کے سامنے وہ خود کھڑی تھی۔ اس کا شور سن کر گلی میں لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے بند دروازے کو کندھا مار کر کھولا اور اپنے 2 آدمیوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ نصیرہ بیگم نے 2-3 بار ڈنڈا چلایا، لیکن آدھا ڈنڈا مجھے بھی لگ گیا۔ لیکن پھر حوالدار نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہا، اماں جی، ڈنڈے سے ہماری ٹانگیں نہیں ٹوٹ سکتی، آپ اپنی چوڑیوں کی فکر کریں، ہم قانون کے بندے ہیں اور قانون کے ساتھ ڈنڈوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ نصیرہ بیگم نے بے بسی کے عالم میں ہمیں بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے ایک شخص کو کمرے سے نکل کر پچھلی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاصا عجلت میں تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے ٹھہرنے کی بجائے رفتار تیز کر دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا اور تیزی سے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ساتھ ہی میں نے سیٹی بجائی تاکہ باہر والے سپاہی ہوشیار ہو جائیں۔ جب میں عمارت کا کونا مڑا تو وہ شخص درمیانی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر سے سیٹی کا جواب آ گیا، اس لیے وہ پڑوسیوں کے صحن میں کودنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی جوتیاں نیچے گر گئی اور دھوتی کی وجہ سے وہ اوپر چڑھنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس کی دھوتی پیچھے سے پکڑی اور اس سے جھٹکا دیا تو وہ بھینسے کی طرح زمین پر آ گرا۔ آدمی وہ خاصا جاندار تھا، نیچے گرنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پوری قوت سے مجھے دھکا دے دیا اور دھوتی سنبھالتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بھاگا۔ دروازے کے سامنے حوالدار نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے نہایت مہارت سے حوالدار کو جھانسا دیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ دروازے کے باہر جو سپاہی کھڑا تھا وہ یہ صورتحال دیکھ کر اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ سپاہی اگرچہ کمزور تھا مگر وہ اس سے لپٹ گیا۔ اتنے میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا اور تھوڑی سی کشمکش کے بعد اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ اس دوران میں حوالدار نے اپنا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام چودھری محمد الیاس کمن، اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں تھاندار، یہ ہتھکڑیاں کھول دے، نہیں تو تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بلے ہوئے چودھری کمن، حوالدار نے کہا، نام تیرا بہت صحیح، کمن کیریاں تو خوب لگتا ہے۔ چودھری، یہ ہتھکڑیاں اب اتنی آسانی سے نہیں کھلیں گی۔ تم کار سرکار میں مزاحمت کے مرتکب ہوئے ہو، ہم پر حملہ آور ہوئے ہو اور ہمیں دھمکی دی، اس لیے ہم تمہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت بڑے چودھری ہو لیکن قانون سے بڑے نہیں ہو۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتا رہا لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ مکان کے اندر زرینہ کے علاوہ ایک اور ادھیڑ عمر عورت بھی موجود تھی۔ میں نے عورت کو برآمدے میں بٹھا دیا، چودھری الیاس کمر کو حوالدار کے سپرد کیا اور خود ایک آدمی کے ہمراہ مکان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ مکان کا صحن خاصا بڑا تھا اور اس کے ایک حصے میں سبزیاں اگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی لاش کو دفن کرنے کے لیے وہ جگہ سب سے مناسب تھی۔ زمین نرم تھی جسے کھودنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ جیسے کہ زرینہ نے مجھے بتایا تھا کہ 14 مارچ اس کی ماں سو گئی تھی اور دوپہر کے بعد اٹھی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی تھی اور کوئی کارروائی کرتی رہی تھی۔ مکان کے اندر سے مجھے کوئی خاص چیز نہیں ملی جو واردات پر روشنی ڈالتی۔ میں نے خانہ تلاشی کا کام ایک ASI کے حوالے کر دیا اور خود گھر والوں سے پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی۔ میں نے بیٹھک میں ڈیرے جما لیے اور پہلے زرینہ کو اندر بلایا جو ہماری کارروائی کی وجہ سے خاصا پریشان تھی۔ زرینہ، یہ کارروائی ہمیں مجبوراً کرنی پڑی،
ہماری تفتیش یہ ظاہر کرتی ہے کہ حبیب احمد اس گھر سے باہر نہیں گیا۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، 14 مارچ والے روز تم نے اپنے باغیچے میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں دیکھی؟ کوئی تازہ کھدائی ہوئی جگہ تمہاری نظروں میں تو نہیں آئی؟ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ حبیب احمد کو کسی نے قتل کر کے باغیچے میں دفن کر دیا؟ فی الحال میرا یہی اندازہ ہے، اور میں اس لائن پر تفتیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتی۔ باغیچے میں کھدائی وغیرہ تو اکثر ہوتی رہتی ہے۔ تم ایسا کرو، باغیچے میں جا کر ایک چکر لگاؤ اور غور کرو۔ ممکن ہے کہ بے خیالی میں دیکھی ہوئی کوئی بات تمہیں یاد آ جائے، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتی جاؤ۔ تم بتا چکی ہو کہ حبیب احمد 13 تاریخ کو تمہارے ہاں آیا تھا۔ اس روز چودھری فرمان علی تمہارے ہاں کھانے پر مدعو تھا۔ یہ بتاؤ کہ فرمان علی کے جانے کے بعد کوئی اور شخص تمہارے گھر آیا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ امی نے ماسی فاتح کو کسی کے بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی واپسی تک میں سو چکی تھی، یا شاید مجھے اس کی واپسی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے اسے بھیج دیا اور ماسی فاتح کو اندر بلا لیا۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک ہوشیار عورت نظر آتی تھی۔ ماسی فاتح پچھلے مہینے یہاں لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا۔ اس روز چودھری فرمان علی کی ادھر دعوت بھی تھی۔ تمہیں وہ مہمان یاد ہے نا؟ اس کا نام حبیب احمد تھا۔ آہو جی، اچھی طرح یاد ہے۔ اگلے دن وہ سویرے سویرے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رات کو جب چودھری چلا گیا تھا تو نصیرہ بی بی کا اپنی بیٹی سے جھگڑا ہوا تھا۔ آہو جی، ہوا تھا، پر تھوڑی دیر بعد مکمکا ہو گیا تھا۔ مکمکا کے بعد نصیرہ بی بی نے تمہیں کس کو بلانے بھیجا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑا تامل کیا، پھر بولی، بھیجو تھا پر میں بھول گئی ہوں۔ دیکھو ماسی فاتح، اگر تجھے یہاں پر بات یاد نہیں آئے گی تو ہم تجھے تھانے لے چلیں گے۔ وہاں لوگوں کو بڑی پرانی یادیں آ جاتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ یہیں پر یہ بات یاد کر لو۔ تھاندار جی، میں غریب عورت ہوں، میں نے نصیرہ بی بی کا نمک کھایا ہے۔ اس نے مجھے یہ بات بتانے سے منع کیا تھا۔ اگر میں نے سچ بولا تو وہ مجھے نوکری سے جواب دے دے گی۔ سچ تو تمہیں بولنا ہی پڑے گا، خود بتا دو گی تو اچھا رہے گا۔ میں تمہاری مالکن سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ تھوڑے سے دھمکانے کے بعد وہ سچ بولنے پر تیار ہوگی۔ اس نے بتایا کہ 13 مارچ کی رات کو چودھری الیاس گمن کو بلایا گیا تھا۔ چودھری الیاس کا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ فوری چلا آیا اور نصیرہ بیگم کی ہدایت پر پچھلے دروازے سے آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھک میں چلے گئے اور میں سونے کے لیے چھت پر چلی گئی۔ میرا کمرہ چھت پر ہے، سیڑھیاں پچھلی طرف ہیں۔ رات کو تم نے کوئی شور وغیرہ تو نہیں سنا، یا کسی کو کیاریوں میں کھدائی وغیرہ کرتے؟ چھت سے تو پورا صحن نظر آتا ہے۔ اس نے جواب دینے میں ایک بار پھر تامل کیا۔ میں نے سختی سے کہا، ماسی فاتح، اگر میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں تو یاد رکھو تمہاری ضمانت دینے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ جی میں نے باغیچے میں کسی کو مٹی کھودتے دیکھا تھا۔ اس وقت میں سو چکی تھی، مگر کسی چلنے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر نیچے دیکھا تو کوئی باغیچے میں مٹی کھود رہا تھا۔ اندھیری کی وجہ سے میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی۔ میں نے نیچے جا کر پتہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر میں نے نصیرہ بی بی کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا، جو مٹی کھودنے والے کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی تھی، اس لیے میں نیچے نہیں گئی۔ میں نے اس سے وہ جگہ پوچھی جہاں اس نے کسی نامعلوم شخص کو کھدائی کرتے دیکھا تھا، اور اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ پھر چودھری کمن کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بدستور دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چودھری کمن، اس عورت یعنی نصیرہ بیگم سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، وہی جو تمہارے باپ کا تمہاری ماں سے تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں ضبط کر گیا۔ تمہارا مطلب ہے تم دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہے؟ تم نے بڑی غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے تھاندار۔ ابھی بھی موقع ہے، یہ ہتھکڑی کھول دو، میں تمہیں تمہاری غلطی معاف کر دوں گا۔ یہ ہتھکڑی اب تمہارے ہاتھ سے مشکل سے ہی اترے گی۔ ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں، تھوڑی دیر کے اندر ڈپٹی کمشنر اور ایس پی صاحب یہاں پہنچنے والے ہیں۔ لاشیں ان کے سامنے برآمد ہوں گی۔ میں نے کبھی کچا کام نہیں کیا۔ لاش کا ذکر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ یکلخت سفید ہو گیا۔ بولا، کس لاش کی بات کر رہے ہو؟ ذرا صبر کرو، بھی پتہ چل جائے گا میں کس لاش کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی سن لو، جس عورت کو تم نے اپنی بیوی بنایا ہے وہی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ میں ان باتوں سے دبکنے والا آدمی نہیں ہوں۔ جو ایسا ہی کھانا تراشی لے رہا تھا، اس نے 3 چیزیں میرے سامنے رکھ دی، ایک خون آلود چادر اور ایک خون آلود تکیے کا غلاف۔ دونوں چیزیں بوسکی کا کپڑے کی تھی اور ان پر کشیدہ کاری کی ہوئی تھی۔ تیسری چیز مردانہ بوٹوں کا ایک جوڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حبیب احمد کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔
میں نے ASI سے کہا تم ایسا کرو کہ ایک آدمی کو فوری لیل پور بھیجو، اس سے کہو کہ وہ ASI فیض محمد کو اور حبیب احمد کے باپ کو فوری بلا لائے۔ 2 آدمیوں کو اس واردات کی تفصیل بتا کر ضلع ہیڈ کوارٹر روانہ کر دیا اور ان سے کہنا کہ وہ SP علاقہ اور ڈپٹی کمشنر سے یہاں آنے کی درخواست کریں، میں ان کی موجودگی میں لاشیں برآمد کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے کہنا کہ وہ اخباری نمائندوں کو بھی اس امر کی اطلاع دے دیں، اور تیسری بات یہ کہ کسی فوٹوگرافر کا انتظام بھی کر لیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اور میری باتوں کو سن کر الیاس گمر پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ جب ASI جانے لگا تو وہ ہوش میں آتے ہوئے بولا، ملک صاحب ایک منٹ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری عرض تو سن لیں، معاملہ یہیں پر ختم ہو سکتا ہے، اتنے لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ASI روک گیا اور میں نے اس سے کہا، ہاں میں سن رہا ہوں، بولو حضور۔ آدمی تو مرتے ہی رہتے ہیں، اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، اور مرنے والے واپس نہیں آتے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر مٹی ڈالے اور حکم کرے کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، جو نرمی گرمی ہو گئی ہے اسے معاف کر دے اور مجھے اپنا خادم سمجھے۔ بات سنو چودھری کمن، میں نے کبھی لاشوں کا سودا نہیں کیا۔ حبیب احمد یہ غریب باپ کا بیٹا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا، وہ ایک بوڑھی ماں کی آنکھوں کا تارا بھی ہے۔ اس کی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، وہ سب اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، وہ بھی تک حبیب احمد کو زندہ سمجھتے ہیں۔ نہیں چودھری کمن، ذرا سوچو، جب جوان بیٹے کی لاش گھر پہنچے گی تو بوڑھے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، بہنوں اور بھائیوں پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور تم کہتے ہو کہ مٹی ڈالو۔ نہیں چودھری، یہ معمولی بات نہیں ہے ملک صاحب، میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں۔ اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار نصیرہ بیگم ہے، یہ اسی کا مکان ہے۔ میں نے ASI کو بھیج دیا اور نصیرہ بیگم کو بھی کمرے میں بلا لیا۔ نصیرہ بیگم، یہ چودھری الیاس کمن کا کہنا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ نصیرہ بیگم کی خون آلود چادر اور بوٹوں پر نظر نہیں پڑی تھی۔ ابھی میری بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے چوری فرمان علی کو برآمدے میں داخل ہوتے دیکھ لیا، لیکن الیاس کمن اور نصیرہ بیگم کی نظریں اس پر نہیں پڑی تھی۔ میرا سوال چوری فرمان نے سن لیا تھا اور وہ برآمدے میں ہی ٹھٹک گیا۔ غالباً وہ نصیرہ بیگم کا جواب سننا چاہتا تھا۔ ہاں ٹھیک کہا چوری الیاس نے، نصیرہ بیگم نے کہا۔ آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہے؟ ملک صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، چوری فرمان کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بولا۔ خیر سے یہ معاملہ کب ہوا ہے؟ او چوری صاحب آپ، نصیرہ بیگم گھبرا کر بولی، آپ کب آئے؟ میں تو آپ کی طرف آدمی بھیجنا چاہتی تھی، مگر یہ تھانے دار صاحب نے ہمارے گھر کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، چوری فرمان نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اب ہمارے گھر آدمی بھیجنے کی کیا ضرورت، آدمی تو تجھے تگڑا مل گیا ہے۔ او اس کی ہتھ کڑی پر نظر پڑی۔ ملک صاحب یہ ہتھ کڑی کس خوشی میں؟ بیٹھیں، میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، مجھے چند معتبر گواہوں کی ضرورت بھی تھی۔ پھر میں نے نصیرہ بیگم سے کہا، نصیرہ بیگم یہ چودھری کمن کہتا ہے کہ حبیب احمد کو تم نے قتل کیا ہے۔ ہم نے یہ خون آلود چادر، یہ تکیے کا غلاف اور حبیب احمد کے بوٹ اسی کے اشارے پر برآمد کیے ہیں۔ نصیرہ بیگم نے ان چیزوں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف اتر آیا۔ ملک صاحب جھوٹ نہ بولیں، یہ چیزیں آپ کا آدمی اندر سے نکال کر لایا ہے۔ گمن صاحب، نصیرہ بیگم نے پھٹی پھٹی نظروں سے الیاس گمن کی طرف دیکھا، مجھے آپ سے یہ امید تو نہ تھی، آپ اتنے کمزور اور کھوکھلے ہوں گے اندر سے۔ نصیرہ بیگم یقین کرو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے جلتی پر ٹیر ڈالا اور کہا، الیاس گمن نے مجھے وہ جگہ بھی بتا دی ہے، یہاں حبیب احمد کی لاش دفن ہے، نیز جگہ کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ یہ سن کر نصیرہ بیگم کو یقین ہو گیا کہ الیاس گمن نے اس کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اب مجھے سچ بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نصیرہ بیگم نے چیخ کر کہا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں، حبیب احمد کا قاتل یہی ہے۔ اس نے الیاس گمن کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اسے صحیح ہتھ کڑی لگائی ہے، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ حبیب احمد کو ڈرا دھمکا کر گھر سے نکال دیا جائے، لیکن اس نے میرے منع کرنے کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں شروع کر دی۔ میں نے نصیرہ بیگم کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑی ڈلوا دی اور دونوں کو الگ الگ کمرے میں بند کر دیا۔ تقریباً 2 بجے SP علاقہ موقع پر پہنچ گئے۔ اسی دوران حبیب احمد کا بوڑھا باپ ASI فیض محمد اپنے تھانے کے ہمراہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں نے باغیچے کی کھدائی کروا کے حبیب احمد کی لاش برآمد کر لی۔ اس کا بیگ اور مٹھائی کا ڈبہ بھی کھڈے میں ہی سے برآمد ہوا۔ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر بوڑھے باپ کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ بعد تفتیش یہ پتہ چلا کہ حبیب احمد کو سوتے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ قتل چودھری الیاس کمن نے کیا تھا۔
مگر نصیرہ بیگم کی مرضی اس میں شامل تھی۔ چودھری فرمان کے بیان سے پتہ چلا کہ وہ نصیرہ بیگم سے شادی میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن نصیرہ بیگم چودھری الیاس کمل سے خفیہ شادی کر چکی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ چودھری فرمان علی اس کی بیٹی زرینہ سے شادی کر لے۔ وہ شاطر عورت دونوں چودھریوں کو بیوقوف بناتی رہی تھی اور ان سے خطیر رقم اٹھوتی رہی تھی۔ چودھری فرمان علی زرینہ سے شادی پر راضی نہیں تھا، بقول اس کے کہ اسے ذمہ دار بیوی کی ضرورت تھی۔ پھر عدالت نے چودھری الیاس کمل کو سزائے موت اور نصیرہ بیگم کو 10 سال قید کی سخت سزا سنائی۔ ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔